بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتیں اگر آٹا گھونتے وقت ایک غلطی نہ کریں تو ان کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ جس کو اگر ہماری بہن بیٹیاں آٹا گھونتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی کہ یا حضرت علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتا دیں کہ جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام کے ساتھ کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی تم آٹا گھوننے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کر لیا، تو نے مجھے رزق پہنچایا اور اس پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا کہ حضرت علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعائی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ، تو نے تو مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوق اسے آرام سے کھا سکے۔ عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، ایک شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان
جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص، یہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستوں، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہیں پھینکا کرو، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہم اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ اور شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹیاں ضائع ہوتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بھوسی ٹکڑے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ اس کی سخت ویت بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کا استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی اور سرکے کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور غربت و افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا کہ آٹے میں پھونک مارتے کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گون لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق، جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے۔ آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ خصائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ گیہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو کی بھی شروعات کر دیں تاکہ سنت کا ثواب بھی ہمیں مل جائے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ حافظ.